اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وَإِذْ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح۔ سورۃ کہف میں موسیٰ و خضر علیہ السلام کی قصے میں فوائد و لطائف کا بیان۔ اس قصے میں ہمارے لیے کیا عبرتیں، کیا اسباق ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تقریر فرمائی۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا میں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے واللہ اعلم کیوں نہیں کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ خضر آپ سے بڑھ کر عالم ہے اور وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا پتہ پوچھا تو اللہ نے فرمایا مجمع البحرین میں وہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ساتھی یوشع بن نون کو لیا اور ایک مچھلی علامت کے طور پر اپنے ساتھ لی اللہ کے حکم سے کہ جہاں یہ زندہ ہو گئی وہاں وہ ملیں گے، چنانچہ وہ مل گئے۔ اس قصے میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ کوئی اپنے علم پر فخر نہ کرے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے پر دوسرا بڑا عالم ہوتا ہے اور سب کے اوپر پھر اللہ ہوتا ہے۔ جب انسان نے علماء نہیں دیکھے ہوتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ جب علماء کے بیچ میں جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ 8 سال مدرسے میں پڑھ کر فاضل ہو گیا، عالم نہیں ہوا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ کنویں کا مینڈک، ابتدا سے لے کر منہجی سبق دورے تک اس نے ایک مدرسے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب صلاحیت پیدا ہو گئی، اب اہل علم سے ملاقات کرو، اپنے علاقے کے، اپنے ملک کے، پھر بیرونی ملک، جہاں تک رسائی ہو اہل علم کے پاس جاؤ، کم سے کم ان سے ملاقات کرو، ان سے علم حاصل کرو۔ جس شخص نے عالم کو دیکھا ہو، ایک بڑے عالم کو جس نے نہ دیکھا ہو، اس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن آج کل مدارس میں فضلاء کو، طلباء کو اتنا متعصب بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ جانے کا سوچتا ہی نہیں ہے، اور بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ سارا جہاں یہ تھا جو میں نے پڑھ لیا، حالانکہ علم کا ایک جہان اور بھی ہے۔ تو علم کے لیے سفر، علم اتنی عظیم چیز ہے کہ ایک پیغمبر اس کے لیے سفر کر رہا ہے۔ علم کے لیے سفر، الرحلہ، یہ ایک معہود اصطلاح تھی علماء میں۔ کتنے اسفار محدثین و فقہا کے احوال آپ لوگ پڑھتے ہو کہ پھر فلاں ملک گئے، پھر فلاں گئے، پھر فلاں گئے، اور زمین کی خاک چانی، تب ان کو اتنا علم آیا۔ لیکن آج کا کنویں کا مینڈک طالب علم وہ اپنے مدرسے سے باہر نہیں جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، منہجی سبق ایک جگہ پڑھ لو، صلاحیت پیدا ہو گئی عالم بننے کی، اب جاؤ علم حاصل کرو۔ تو فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے۔ شیطان انسان پر غفلت طاری کرتا ہے۔ آیت نمبر 63، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اس لیے انسان کو چوکس رہنا چاہیے کہ کئی شیطان اس کو غفلت پر آمادہ نہ کرے۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود تعظیم و تکریم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے درخواست کرتا ہے، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ سے میں علم حاصل کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے علم سکھائے۔ درخواست پیش کر رہا ہے۔ اس لیے متکبر دل پر علم کے دروازے نہیں کھولتے ہیں۔ طالب علم اور تکبر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ استاد اور شاگرد میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، اس لیے خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ اس مدرسے میں نہیں رہ سکتے ہیں، اس کے قوانین بڑی سخت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کرائی۔ 68 نمبر آیت، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، استاد اور شاگرد میں ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ آپ میرا علم آپ نہیں جانتے ہیں، آپ اعتراض کریں گے، لہٰذا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو انہیں یقین دہانی کرائی۔ استاد شاگرد ایک دوسرے پر شرائط لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم دینکم، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تم کو تمہارا دین سکھاتا ہوں۔ تو شاگرد استاذ کو باپ کی طرح سمجھے گا اور استاذ شاگرد کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھے گا، تب تطبیعی فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ علم سیکھنے کے لیے خاموشی شرط ہے، وقت آنے پر سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، اس لیے کہ فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں خود بیان نہ کروں آپ بیان نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ اور آج کا طالب علم وہی بات جو ایک سطر بعد میں آنے والی ہوتی ہے پہلے سے پوچھ لیتا ہے، صبر نہیں ہے، صبر نہیں کرتا ہے، پہلی بات سن لے اس کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام یہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں، کیوں خاموش نہیں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرض منصبی تھا، اور خضر علیہ السلام مصلحت سکھانے پر اللہ کی طرف سے مامور تھے، اس لیے شرعی قواعد سے مستثنیٰ تھے۔ نمبر 7، یہ تینوں واقعات کہ انہوں نے لڑکے کو قتل، کشتی کا تختہ نکال لیا اور پھر دیوار سیدھی کی، لڑکے کو قتل کیا، یہ تینوں واقعات عقل و منطق کی نفی ہے کہ صرف یہ جہان نہیں ہے، اس کی ماورا ایک اور قوت کام کر رہی ہے۔ اس لیے بظاہر اگر ایک کام میں شر ہو لیکن حقیقت میں اس میں شر نہیں ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتا ہے جو اللہ جانتا ہے۔ اس لیے عقل کی غلامی سے نکل کر رب کی رضا پر راضی ہونے کا سبق دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی چیز چھین لی جائے آپ سے، تو آپ کو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور عالم ہے تکوینی جو اللہ جانتا ہے، اور اس کے اندر کیا خیر ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح ہر واقعے میں صبر کا دامن چھوڑ کر بول اٹھنے پر حضرت خضر ٹوکتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، وعدہ یاد دلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام معذرت کرتے تھے اور آگے علم کے لیے درخواست کرتے تھے۔ شاگرد سے غلطی ہو جائے تو استاد کو چاہیے درگزر کرے، پھر غلطی ہو جائے درگزر کرے، پھر غلطی ہو جائے درگزر کرے۔ اس لیے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، شاگرد نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے، بیچ کی مخلوق ہے۔ اس کو فرشتہ بھی مت سمجھو، شیطان بھی مت سمجھو، وہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوگی۔ اور شاگرد کو چاہیے کہ علم کے لیے لجاجت کرے، خوب استاذ کی منت سماجت کرے۔ کشتی والے واقعہ میں یہ سبق ہے کہ بظاہر شر آنے والا کام اس کے مالک کے حق میں بہت مفید ثابت ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالے جانا وہ بھی اسی طرح کا واقعہ تھا۔ اولاد کا چن جانا بے انتہا غم کا باعث بنتا ہے۔ مصلحتوں سے ناواقف ہونے کی بنا پر جزع فضا بے صبری سے لوگ کام لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایسے ہی واقعہ دکھا کر اللہ تعالیٰ نے رازوں سے پردہ اٹھا لیا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو، صبر کرنا چاہیے۔ تیسرے واقعے میں یہ سبق ہے کہ انسان کی نیکی اور پرہیزگاری پر اللہ تعالیٰ اس کے مفادات، اس کے اولاد کے مفادات کا بھی تحفظ کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد کا مستقبل اچھا ہو، ان کی مفادات کا تحفظ ہو، تو خود نیک بنے، اللہ حفاظت کریں گے۔ كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیکی کا اثر بھی کئی پشتوں تک جاتا ہے اور برائی کا اثر بھی اولاد میں کئی پشتوں تک جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام نے جو یہ کام کیے، کہا ما فعلت عن امری، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ 82 نمبر آیت۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ایسا نہ ہو کسی شخص کو اپنے بیٹے پر غصہ آ جائے، اس کو قتل کرے کہ اللہ اس کے بدلے میں مجھے دوسرا بیٹا دے دے گا اور یہ چونکہ شریر تھا۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو
وحی کے ذریعے یہ بتایا تھا، عام لوگ اس طرح اپنے اولاد کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ان تمام واقعات میں آج کل کے عقل کل اور زعم کے مارے ہوئے علم پر نازاں انسان، ان کی تکبر پر بہت چوٹ پڑتی ہے کہ اصل قدرت و قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ آج مسلمانوں پر کفر کے قہر و ظلم کے انگت واقعات پر صبر کے اسباق فراہم ہوتے ہیں۔ فتنہ دجال کے لیے اس صورت کا مؤثر ہونا اس حوالے سے ہے، یہ صورت آج کی مادیت اور عقل پرست دنیا کو ایمان کی گونٹ پلاتی ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے میں اسباق۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کا نام بتایا، نہ ان کی تاریخ بتائی، نہ جگہ بتائی، بس ذوالقرنین ان کے جو حکومت تھی وہ اس مینڈی کی شکل کی تھی، اس کے دو طرف تھے۔ ہاں، اصل حقیقت کیا کہ وہ ایک فاتح تھا، ایک نیک فرمان روا تھا، صالح بھی تھا، مصلح بھی تھا، خدا ترس تھا۔ آیت نمبر 84۔ آج مادہ پرستی میں ڈوبی ہوئی دنیا میں بادشاہی، اقتدار کس کا نام ہے؟ تکبر کا نام ہے، ظلم کا نام ہے، زور زبردستی کا نام ہے۔ مغربی دجالی قوتوں نے دنیا میں طاقت و اقتدار حاصل کر کے خون کے دریا بہائے، لوگوں کے علاقوں پر ناجائز قبضے کیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ بڑا مقتدر بادشاہ تھا، لیکن اس نے ظلم نہیں کیا اور اپنے قوت طاقت کو دین کی دعوت کے لیے صرف کیا۔ مقتدر بادشاہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظالموں کو سزا دیتا ہے، مجرم پر ترس نہیں کرتا ہے۔ ذوالقرنین نے بھی ایسا کیا۔ ایک غیر متمدن اور وحشی قوم پر یہ بادشاہ بے حد درجے میں مہربان ہے، لیکن آج کے سپر پاور حکمرانوں نے افریقی مسلمانوں کا استحصال کیا ہے اور ان کو غلام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سائنس اور ٹیکنالوجی پر عبور عطا کرے تو فراخ دلانہ تعاون کمزور اقوام کو ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، جیسے ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی شر سے بچانے کے لیے ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لیا۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی، افرادی قوت مانگی، نہ ٹیکس وصول کیا، نہ خون نہ چھوڑا، نہ کمیشن لیا، نہ کمیشن دیا، اور ان کے کام آیا۔ اس طرح یہ چند فوائد تین واقعات میں، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنی چاہیے، اور مفسرین نے اور بھی اس میں بہت سارے نکتے لکھے ہیں، یہ اس کی ایک جھلک تھی جو بتائی گئی۔